بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حکیم حافظ فرحان حنیف، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک پھل کے بارے میں ہے۔ وہ پھل جس کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے، وہ پھل جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور اتنا بہترین پھل ہے کہ اگر آپ کا خون کا لیول کم ہو چکا ہو تو اس کے کھانے سے آپ کا خون کا لیول پورا ہو جاتا ہے۔ وہ پھل کون سا ہے؟ وہ پھل ہے انار۔ آج ہم گفتگو کریں گے انار کے حوالے سے۔ اس کا مزاج سرد اور خشک ہے، اس میں کیلشیم، فاسفورس اور فولاد یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ اس کا ہے، یہ مقوی قلب ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ مقوی جگر ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقوی دماغ بھی ہے۔ اور اس کے فوائد، اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بہترین جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، خون کی قلت، خون کی کمی کا ہو جانا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہمارے جو بچے ہیں آج کل بازار کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں اور بیکری آئٹمز کے شوقین ہیں، تو ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے بہترین ہے کہ وہ انار کھائیں یا اس کا جوس نکال کر پئیں۔ اور جن بچوں کو یا بڑوں کو بھوک نہیں لگتی تو اس میں وہ انار کا استعمال کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر انار ترش ہوگا تو ترش انار کے فوائد میں سب سے بہترین جو فائدہ ہے وہ دل کو طاقت دیتا ہے اور حاملہ عورتوں کے لیے بہترین ہے، اور یہ رحم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انار میٹھا ہوتا ہے وہ انار آنتوں کے لیے بہترین ہے۔ جن کی آنتوں کے اندر کمزوری ہو، جو بھی اس طرح کے مریض ہوں جن کو بار بار باتھ روم میں جانا پڑے، دن میں 2-3 دفعہ وہ واش روم میں جائیں، ان کے لیے بہترین ہے وہ انار کا استعمال کریں، اس سے آنتوں کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ ہے، اگر آپ انار کے چھلکے لے لیں، انار کے چھلکوں کو آپ باریک پیس لیں، اس میں جامن کی گٹھلی استعمال کریں، 50 گرام انار کے چھلکے لے لیں اور 50 گرام اس کے جامن کی گٹھلی لے لیں، یہ دونوں چیزیں، اور تیسری بیل گری شامل کر لیں، تینوں کو کوٹ کر پیس کر رکھ لیں۔ اگر بچوں کو موشن لگ جائیں، پیچش لگ جائیں تو اس کے لیے بہترین چیز ہے، وہ ایک چٹکی آپ کھلا دیں، اس سے موشنوں کو آرام آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کا ذکر قرآن مجید میں آ جائے یا اس کو جنت کا پھل کہہ دیا جائے تو ہمارے لیے وہ بہترین چیز ہے۔ آپ اس کو کھائیں، اس کے فائدے اٹھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔